متقی کے لیے اتنا زیادہ پرہیز ہے کہ وہ ہر چیز کو تحقیق اور تفتیش کے بعد ہی استعمال میں لائے، بغیر تحقیق اور تفتیش کے کسی چیز کو استعمال نہ کرے۔ جب اتنا سخت حکم ہے تو پھر تو کوئی بھی معاملہ، متقی کا کوئی بھی امر مشکل اور فساد سے خالی نہیں، کیونکہ اسے دنیا میں ضروریات پوری کرنے کے لیے اور دنیا میں گزارے کے لیے اسے ہر اعتبار سے قدم قدم پہ دنیا کی ضرورت پیش آئے گی، اور یہ تمام معاملے اس کے لیے دشوار ہیں، تو اس کا تو ہر قدم مشکل اور فساد سے بھرا ہے، مشکل اور فساد سے کوئی قدم خالی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تقوی ایک نہایت سخت راستہ ہے۔ تقوی اختیار کرنا، اپنے نفس میں پاکیزگی اختیار کرنا، تزکیہ نفس کرنا، یہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ تو جو شخص تقوی کا ارادہ کرے اسے سب سے پہلے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو، اپنے دل کو مصائب و مشکلات برداشت کرنے کا عادی بنائے، پریشانیاں اور دشواریاں سہنے کا عادی بنائے، اپنے نفس کو مشکلات برداشت کرنے پر مضبوط کرے، اپنے نفس کو پہلے بالکل پختگی پر لائے، استحکام اور عزم کا پہاڑ بن کر کے اپنے نفس کو مشکلات برداشت کرنے پر مضبوط کرے، اپنے ارادوں میں پختہ بنے، کاملین میں سے بننے کی کوشش کرے، عزم و استقلال کے اعتبار سے ایک چٹان کی طرح بننے کی کوشش کرے، کیونکہ اس راستے کو آسانی سے طے نہیں کیا جا سکتا، اس راستے میں بہت دشواریاں ہیں۔ تقویٰ اللہ عز و جل ایسے ہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن میں عزم و استقلال ہوتا ہے، اور بغیر مشکلات سہن کیے ہوئے تقوی کا راستہ حل نہیں ہو سکتا۔ بہت سے اہل تقوی اور متقدمین صوفیہ اپنے شہر اور اپنے بستیاں چھوڑ کر کے کوہ لبنان پر اسی لیے چلے گئے کہ انہیں یہ چیزیں اپنے نفس پر، کہ یہ ان چیزوں میں مشغول ہو کر کے اپنے نفس کو ہلاکت میں گرا دینے کا خوف تھا، حالانکہ وہ کاملین تھے۔ انہوں نے پوری زندگی گھاس پھوس اور جنگلی پھل کھا کر کے گزار دیا، جس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، جس میں کوئی شائبہ نہیں ہوتا، جن میں حلت و حرمت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا، جواز اور عدم جواز کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ تو بالکل انہوں نے زندگی صاف ستھری گزارنے کے لیے بستیاں چھوڑ دی۔ تو انسان جو تقوی کے مرتبے کے پہنچنے کی ہمت رکھتا ہے، تقوی کے مرتبے کو پانے کی ہمت رکھتا ہے، جذبہ اور شوق رکھتا ہے، اسے سب سے اول لازم ہے کہ وہ مصائب و آلام، پریشانیاں اور دشواریاں سہن کرنے کی ہمت بڑھائے اور ان کا جذبہ پیدا کرے، خلوت نشینی، گوشہ نشینی اختیار کرنے کا جذبہ پیدا کرے، تنہائی پسند بننے کی کوشش کرے، تقوی کو دل میں جگہ دینے کے لیے اکیلے میں بہت زیادہ سوچ اور بہت زیادہ فکر اور معرفت حاصل کرنے کی توجہ رکھے، جب جا کر کے اس کے لیے یہ راستہ آسان ہوگا۔ اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ انسان کسی اعتبار سے مجبور ہے لوگوں میں رہنے کے لیے، وہی چیزیں استعمال کرنے کے لیے جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ ہر اعتبار سے مجبور ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بقدر ضرورت خوراک پر اکتفا کرے۔ جس طریقے سے مردار کے انسان کے لیے حالت مجبوری میں جائز ہو جاتا ہے، اسی اعتبار سے بالکل کم خوراک جس سے اپنا گزارا چلا سکے، اس قدر اس کے لیے جائز ہے، یا جس سے اپنے آپ کو عبادت کے لیے توانائی پیدا کر سکے، قوت پیدا کر سکے، عبادت کی استطاعت اور طاقت پیدا کر سکے، اس قدر خوراک اس کے لیے لازم ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فساق السوق فعلیکم الا بقوت، کہ بازار چونکہ حلال و حرام کی تمیز سے آج کل حرام و حلال کی تمیز سے اٹھ چکے ہیں اور ان میں حلال و حرام کی تمیز نہیں باقی ہے، اس لیے اب تمہیں صرف معمولی گزارے کے لائق روزگار ہی کافی ہے، بس تمہارے لیے روزی حاصل ہو، بس اتنا روزگار کافی ہے۔ حضرت وہاب بن درد رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ ایک دن، دو دن، تین دن تک بھوکے رہتے تھے، اور اس کے بعد ایک روٹی لے کر کے اس کو کھانے کے لیے تیار ہوتے تو اللہ کے دربار میں دعا فرماتے اور فرماتے اللہ عز و جل تو جانتا ہے کہ اس غذا کے بغیر میں عبادت کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے میرے لیے استعمال کرنا لازم ہے اور میں اس کو استعمال کرنے چلا ہوں۔
اب اس میں کوئی خرابی یا شبہ ہے تو تم میری پکڑ نہ فرمانا، لا تؤاخذنی، مجھے میرا مواخذہ نہ کرنا، میری گرفت نہ فرمانا اگر اس میں کوئی شبہ یا خرابی ہے تو۔ اب یہ تو میرے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اس لیے میں اتنا تو کھاؤں گا، اور آپ اس کے بعد پانی میں ڈبو کے وہ ایک روٹی استعمال کرتے کھاتے۔ یہ بلند پائے کے تقوی والوں کا تقوی ہے۔ اب ان میں سے جو انسان تقوی میں کم درجے کا ہوگا اور کم احتیاط رکھے گا تو اسے اسی اعتبار سے تقوی سے حصہ ملے گا۔ جس کی جتنی زیادہ احتیاط پرہیز اور جس کا جتنا زیادہ پرہیز ہوگا احتیاط ہوگی اسی اعتبار سے اسے تقوی سے حصہ ملے گا۔ اور مثل مشہور ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اپنی مراد میں اتنا ہی زیادہ کامیابی اور کامرانی حاصل کرتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ تقوی میں جو جتنی زیادہ احتیاط کرے گا، جتنا زیادہ پرہیز رکھے گا، اس کو تقوی سے اتنا ہی زیادہ حصہ ملے گا۔ اور اللہ عز و جل کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو اکارت نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا، اور وہ باخبر ہے، ہر ایک کو نوازنے والا ہے۔